بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 محرم الحرام اور جمعرات کا مقدس دن ہے۔ آج کے دن اللہ کے قرآن کے اندر ایک ایسی صورت ہے جس کا نام سورۃ اخلاص ہے۔ یہ صورت میرے نبی خود فرماتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو بندہ یہ صورت 3 دفعہ پڑھ لے اور ترازو کے ایک پلڑے میں اس کا ثواب رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں پورے قرآن مجید کا ثواب رکھ دیا جائے اور اس کو انصاف کے ساتھ تولا جائے، ایمانداری کے ساتھ تولا جائے، تو یہ دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، ہاں بالکل مل جاتا ہے۔ ناظرین، آج اس کا عمل کرنا ہے۔ جمعرات کا دن ہے، مقدس دن ہے، اور اس دن کو جو آپ کے گھر والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی روحیں وہ فقیر بن کر، عاجز بن کر، منگتے بن کر، میرا رب اپنی قدرت کے ساتھ ان کو اپنے گھر کے دروازوں تک لے آتا ہے، اور وہ خود چل کر آتی ہے۔ وہ جب آتی ہے صرف اس لیے میرا رب یہ کرواتا ہے کہ اے بندو، تمہیں بھی سبق ملے۔ روحیں جب آتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ میں نے اتنا بڑا عالی شان گھر بنایا، میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اعلیٰ تعلیم دلوائی، بیکن ہاؤس میں، ایجوکیٹر سکول میں، فلاں سکول میں، اور یورپین کنٹریز میں بھیجا پڑھانے کے لیے، UK، امریکہ، ہر جگہ پر میں نے بھیجا۔ آج میرے بچے میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج میرے بچے میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ میں نے ان بچوں کو اتنے بڑے بڑے عالی شان گھر بنا کر دیے، اتنی بڑی گاڑیاں لے کر دی۔ آج یہ کیا دے رہے ہیں؟ جب اللہ کی ذات ان روحوں کو بھیجتی ہے تو روحیں جب دروازوں کے سامنے پہنچتی ہیں تو وہ جب دیکھتی ہیں کہ ساری زندگی میں نے اس گھر کے لیے سارا کچھ لگا دیا، لیکن آج ان کو اتنی توفیق نہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کر مجھے بخش دیں۔ لیکن جب ان کو جمعرات کے دن کچھ نہیں ملتا، اس کے بچے قرآن خوانی نہیں کرتے، صدقہ نہیں دیتے، کوئی کھانا وغیرہ جو ہے وہ یتیم اور مسکین کسی غریب کو نہیں دیتے، تو پھر وہ روحیں روتی ہوئی، جیسے ایک بھکاری ہوتا ہے، اجڑا ہوا ہوتا ہے، ویرانہ ہوتا ہے، اس طریقے سے روتی ہوئی پھر واپس قبرستان میں چلے جاتے ہیں وہ مردے۔ ناظرین، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے 2 مقام ہیں، ایک علیین، ایک سجین۔ علیین وہ مقام ہے جو 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے، اور سجین وہ مقام ہے جو 7 زمینوں سے بھی نیچے ہے۔ میرا رب عرش والا جس کی اچھی روح ہوتی ہے، جو اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو اس کی روح عرش برین کے 7 آسمانوں سے اوپر جو مقام ہے علیین، اس مقام پر چلی جاتی ہے۔ اور جس کی روح بد ہوتی ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، سود کھاتا ہے، شرابیں پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ان کی روحیں 7 زمینوں سے بھی نیچے جو سجین مقام ہے اس مقام میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ عذاب قبر تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب انسان کی روح اللہ پاک جب چاہتا ہے وہ قبر میں بھی لے کر جاتا ہے اور گھر کے اندر بھی لے کر آتا ہے، جدھر چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ لیکن عالم برزخ والی یہ زندگی ہوتی ہے۔ عالم برزخ والی جو زندگی ہے، یہ زندگی
آدم علیہ السلام سے جب سے یہ ایک بندہ بھی فوت ہوا ہے، حضرت آدم فوت ہوئے، ان کے بیٹے فوت ہوئے، جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ سارا عالم ارواح، عالم برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور جس بندے نے اچھا کارنامہ، کوئی اچھی سوچ، اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہ عالم برزخ والی زندگی اس کے لیے آسان ہے، اور یہ بھی بڑی لمبی زندگی ہے۔ قیامت تو بعد میں آئے گی، قیامت کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا، لیکن قبر کے اندر، اس کائنات کے اندر ہی عالم برزخ کی حالت میں بھی اس کو عذاب اور خوشی مل جاتی ہے۔ تو اس لیے ناظرین، آج کا دن بڑا اہم دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آپ نے جتنے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیٹے بیٹیاں، آپ کے باقی دیگر رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، ان کو آج رات کو کچھ نہ کچھ پڑھ کر ایک ٹائم کا کھانا کسی غریب کو دے دیا کرو، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے اولاد کا۔ اولاد کیوں بندہ مانگتا ہے؟ صرف اس لیے کہ مرنے کے بعد وہ نیک اعمال کریں گے اور ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن آج دنیا نے الگ تھلگ یہ نظام بنا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بچہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ وہ ہماری مشکل آسان کرے گا، وہ پیسے کمائے گا، بس یہ دنیا کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے ناظرین، تھوڑا سا دور اندیشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، آخرت کی لائف کو بھی اپنے سامنے رکھو، پھر اس کے مطابق فیصلے کرو۔ اگر اچھی سوچ لے کر بچوں کی پرورش کرو گے، خدا کی قسم وہ بچے اس دنیا میں بھی اچھے ہوں گے اور آخرت والی زندگی کے اندر بھی آپ کو فائدہ دیں گے۔ اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے کھانا لے لینا ہے، اور اس کھانے کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص، اس کے پڑھنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کا ثواب شہدائے کربلا کو، تمام انبیاء کرام کو اور تمام نیک روحوں کو پہنچا کر اپنے رشتہ داروں کو، اور اس کا ثواب جب پہنچاؤ گے تو اس کے بعد اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، میرے اللہ جو میں نے آج یہ عمل کیا ہے اس کے صدقے میرے اللہ میرے گھر کے اندر برکتیں، رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، اور میرے رزق کے اندر اضافہ فرما۔ جو کھانا آپ کے پاس ہوگا وہ کھانا کسی غریب کو دینا ہے، وہ کھانا کسی یتیم کو دینا ہے، وہ کھانا کسی مسکین کو دینا ہے، وہ آپ کا صدقہ ہوگا۔ جو اس دنیا سے آپ کے رشتہ دار چلے گئے ہیں ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے عوض میرا رب آپ کے گھر کے اندر پیسے کی فراوانی کرے گا۔ جو کچھ جی چاہے، گاڑیاں چاہے، گھر چاہیے، پیسے چاہیے، جس چیز کی طلب ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، میرا رب جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔